شمار جوزف ہیرو آف گابا۔ جوزف کا تعلق باراکارا سے ہے، جو مشرقی بربیز کورنٹین گیانا کی ایک چھوٹی سی برادری ہے۔ دریائے کینجے کے اوپر تقریباً 225 کلومیٹر اور نیو ایمسٹرڈیم کی بندرگاہی شہر سے کشتی کے ذریعے 2 دن کی مسافت پر ان کا گاؤں ہے۔ وہ انٹرنیٹ کی سہولیات یا ٹیلی فون کنیکشن تک رسائی کے بغیر پلا بڑھا، کیونکہ باراکارا کے پاس صرف ایک سیاہ اور سفید ٹیلی ویژن تھا۔ زمینی لائنوں کے علاوہ مواصلات کے کوئی اور طریقے نہیں تھے۔ گاؤں کو مبینہ طور پر 2018 میں انٹرنیٹ ملا تھا۔ اس کے علاوہ اس گاؤں میں صرف ایک چھوٹا سا صحت مرکز اور ایک پرائمری اسکول ہے۔ گاؤں میں ثانوی تعلیم کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہاں مبینہ طور پر 350 افراد کی آبادی ہے۔ جوزف کی پیدائش 31 اگست 1999 میں ہوئی۔ ان کے والد محنت مزدوری کرتے ہیں۔ جوزف کی پرورش ایک بڑے خاندان میں ہوئی، جس میں 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ یہ خاندان کئی پشتوں سے غریبی میں جکڑا ہوا ہے۔ جوزف نے اپنی ابتدائی تعلیم مقامی نجی اسکول سے مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مقامی یونیورسٹی میں گئے۔ جوزف کی شادی ترشنا سے ہوئی۔ اس جوڑے کے 2 بچے ہیں، اماری اور امالی۔ اپنے مصروف کرکٹ شیڈول کے باوجود انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور کیریئر میں توازن برقرار رکھا ہوا ہے۔ وہ اکثر سوشل میڈیا پر اپنی خاندانی زندگی کی جھلکیاں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے سخت محنت کی۔ ابھی 1 سال پہلے ہی تو وہ سیکورٹی گارڈ کی نوکری کیا کرتے تھے۔ کرکٹ میں جوزف کی کامیابی کا سہرا ان کی محنت، لگن اور کھیل کے لیے جذبہ کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ وہ گیانا اور اس سے باہر کے نوجوان کرکٹرز کے لیے ایک تحریک بن چکے ہیں، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ عزم اور استقامت کے ساتھ کوئی بھی اپنے خواب کو حاصل کر سکتا ہے۔ جوزف کرلی ایمبروز اور کورڈنی واش کو آئیڈیل مانتے ہیں۔ وہ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے اوپننگ باؤلرز کی جھلکیاں دیکھتے اور گاؤں کے ارد گرد اپنے ٹیپ بال گیمز میں ان کی نقل کرتے۔ انہوں نے پھلوں جیسے لیمو، امرود، آڑو کے ساتھ ٹیپ بال کے ساتھ گیند بازی شروع کی اور اسے باراکارا میں جنگل کی زمینی کرکٹ کا نام دیا گیا۔ انہوں نے پروفیشنل کرکٹ کا پہلا تجربہ ٹکبر پارک کرکٹ کلب کے لیے چند فرسٹ ڈویژن اور سیکنڈ ڈویژن میچز میں کھیل کر حاصل کیا۔ وہ باراکارا سے پہلے ٹیسٹ کرکٹر بنے جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں گیانا اور بین الاقوامی کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کے لیے کھیلے۔ وہ دائیں ہاتھ کے تیز باؤلر ہیں۔ انہوں نے جنوری 2024 میں آسٹریلیا کے خلاف ایڈیلیڈ اوول میں ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کے لیے بین الاقوامی ڈیبیو کیا، جہاں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی پہلی گیند پر اسٹیو اسمتھ کی وکٹ لی۔ وہ پہلی اننگز میں 5 وکٹس حاصل کر پائے، جو کہ آسٹریلیا میں کسی بھی ویسٹ انڈین بالر کے لیے اپنی پیشہ ورانہ کرکٹ کے کیریئر کا بہترین ٹیسٹ ڈیبیو ہے۔ جوزف کی بہترین کارکردگی کے باوجود ویسٹ انڈیز یہ میچ 10 وکٹ سے بری طرح ہار گیا۔ اس شکست کے بعد ویسٹ انڈیز پر شدید تنقید کی گئی، بالخصوص سابق آسٹریلوی کھلاڑی اس تکبرانہ تنقید میں پیش تھے۔ لیکن یہ تو آغاز تھا۔ جوزف کی فلک شگاف کامیابی کی اصل کہانی تو گابا میں ہونے والے دوسرے ٹیسٹ میچ کے چوتھے روز 28 جنوری 2024 کو شروع ہوئی، جب کینگروز 217 کے تعاقب میں 68 پر 2 کے اسکور پر میدان میں اترے۔ 113 رنز پر آسٹریلیا کی یکے بعد دیگرے تیسری اور چوتھی وکٹ گرا کر جوزف نے دنیائے کرکٹ میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ 207 کے اسکور پر جب جوزف نے ہیزل ووڈ کو بولڈ کر کے آسٹریلیا کے ارمان خاک میں ملا دیے، نان سٹرائکر اینڈ پر کھڑے اسٹیون اسمتھ، پویلین میں بیٹھے آسٹریلوی کھلاڑی اور مینجمنٹ، کمنٹری باکس میں موجود کمنٹیٹرز، اسٹیڈیم اور ٹی وی سکرینز اور پر نظریں جمائے کرکٹ فینز، غرض کہ پوری دنیائے کرکٹ کو ویسٹ انڈیز کے ایک دور دراز پسماندہ گاؤں کے 24 سالہ لڑکے نے ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔
वेस्ट इंडीज़ की नई नवेली टीम 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी अपनी सरजमीन पर शिकस्त से दोचार कर चुकी थी। तमाम नाकदीन को जवाब मिल चुका था। वेस्ट इंडीज़ के साबिक खिलाड़ियों को करोड़ों मद्दाहों ने फरते जज्बात में रोते हुए देखा। ये एक ऐसी जीत थी जिसके लिए वेस्ट इंडीज़ को करीब 3 दहाइयों तक इंतज़ार करना पड़ा। एक ऐसी जीत जिसने ऑस्ट्रेलवी गरूर को गाबा के मैदान में दफन करके रख दिया। जोसेफ ने इस इनिंग्स में टोटल 7 विकेट्स हासिल किए, जिसमें 4 बोल्ड शामिल थे। वो डेब्यू सीरीज़ में 13 विकेट्स हासिल करके ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ का टाइटल अपने नाम कर चुके, बल्कि फास्ट बॉलिंग में वेस्ट इंडियन क्रिकेट का खोया हुआ मकाम बहाल करने की उम्मीद रोशन करने के साथ साथ दुनियाई क्रिकेट में भी तबले जंग बजा चुके हैं। गेम के बड़े बड़े खिलाड़ी उनकी तारीफ़ें करते नज़र आ रहे हैं। शमार जोसेफ, रिमेंबर द नेम।